السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا میسیج میڈیا کے ناظرین کی خدمت میں آج ایک اور مہمان خصوصی کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں بڑی خوشی کے ساتھ ناظرین کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ آج کے ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محسن احسان رحمانی دامت برکاتہم دا میسیج میڈیا کے اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا مسجد سعید بیگم پیٹ کے خطیب ہیں اور مدرسہ اشاعت الخیر کے استاد ہیں۔ اس کے علاوہ شہر حیدرآباد کے نوجوان بے باک مقررین کے صف میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ ایک اور خصوصیت بلکہ حضرت مولانا کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان یہ ہے کہ جب سے دا میسیج میڈیا سوشل میڈیا کی دنیا میں کام کر رہا ہے، حضرت مولانا پہلے دن سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور الحمدللہ جب کبھی کوئی اہم موضوع مولانا کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے تو مولانا بخوشی اسے قبول بھی فرماتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح اپنے بہترین اسلوب اور شاندار انداز بیان سے موضوع کا پورا حق ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ میں سب سے پہلے حضرت مولانا کا ہمارے اسٹوڈیو میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم اور آپ کی محبت ہے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کی خدمت میں یہ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ پوڈ کاسٹ مولانا کے ساتھ ایک اہم اور خصوصی عنوان شہداء اسلام سے متعلق رہے گا۔ حضرت مولانا سے جو سوال ہمیں پوچھنے ہیں وہ سوال ہمارے پاس موجود ہے۔ میں حضرت مولانا سے اجازت چاہتا ہوں کہ اگر آپ اجازت دیں تو سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا، موجودہ دور میں جب کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہر آدمی اپنا نظریہ، اپنی سوچ بڑی آسانی سے لوگوں کے ذہن و دماغ تک پہنچانے میں کامیاب ہو رہا ہے، ایسے موقع پر ہر سال سوسائٹی میں ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ شہادت جو ایک اہم سعادت ہے، اس سلسلے میں بہت ساری غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم ناظرین کے سامنے آپ کی زبان سے قرآن و سنت کی روشنی میں شہید کی تعریف کو جانیں کہ آخر شہید کی تعریف کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت ہی نہیں بلکہ دنیاوی ہو یا دینی اعتبار سے ہو، غلط نظریات کو قائم کر لینا یہ بڑا آسان مسئلہ ہو چکا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ دینی کوئی بھی موضوع آپ لے لیجئے، کوئی حق کو، سچ کو جاننا اور پہچاننا نہیں چاہتا، اپنے دماغ اور اپنی سوچ کے اعتبار سے ایک نظریے کو قائم کر لیتا ہے۔ اب چونکہ آج ہمارا موضوع شہادت سے متعلق ہے یا شہداء اسلام سے متعلق ہے، جہاں تک شہید کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک مسلمان کی تعریف ہی یہی ہے، اور مسلمان کی شناخت اور پہچان بھی یہی ہے کہ وہ اس چیز کو قبول کرتا ہے جو قرآن اور حدیث کے مطابق، بے شک جو قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے، یا جس کی تشریحات صحابہ اعظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مروی نہیں ہیں، وضاحت کی ہوئی نہیں ہے، وہ حق بھی نہیں، صحیح بھی نہیں ہے۔ بے شک۔ شہید کی جہاں تک تعریف ہے، اس کو اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں کی روشنی میں اور احادیث شریفہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں تو علماء کرام نے آسان الفاظ میں یہی بیان کیا ہے، شہید اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے جو اپنی جان دے دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، غریبوں مظلوموں کی حفاظت کے لیے، اللہ کی رضا کے خاطر جو اپنی جان دے دیتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ قرآن کریم کی اگر آیات ہم دیکھیں تو سورہ بقرہ میں آیات ہے، سورہ
آل عمران میں آیات ہے، سورہ توبہ میں آیات ہے، جیسے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اسی طریقے سے آگے فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۔ اسی طریقے سے اور بھی مقامات پر قرآن کریم میں شہادت سے متعلق، شہداء سے متعلق آیتوں کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان آیتوں میں اللہ پاک نے شہید سے متعلق بتایا ہے کہ تم لوگ جو اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اس کو مردہ مت کہو، اس کو مردہ مت کہو، بلکہ وہ اللہ کے یہاں پر زندہ ہے۔ تم اپنی عقل اور فہم کے اعتبار سے ان کو سمجھ نہیں سکتے۔ شان نزول ہے، مفسرین کرام نے بیان کیا ہے، معارف القرآن ہے، ہدایت القرآن ہے، امام قرطبی علیہ الرحمہ نے تفصیل سے بیان کیا ہے، علامہ عبدالحی عارفی علیہ الرحمہ نے مستقل طور پر جو ہے نا شہید کی تعریف وغیرہ وغیرہ تفصیل سے بیان کیے ہیں۔ اگر ہم تفصیل میں جائیں اور شہید سے متعلق، جیسے شہید کی تعریف ہے، شہید کی تعریف کے بعد جیسا کہ میں نے کہا اللہ کی کلمے کی بلندی کے لیے جو جان دیتا ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے جو جان دیتا ہے، اسی طریقے سے غریبوں مسکینوں کی حفاظت کے لیے اللہ کی رضا کے خاطر جو جان دیتا ہے، وہ شہید کہلاتا ہے۔ پھر شہید میں تفصیل ہے کہ شہید کی قسمیں ہیں دنیاوی اعتبار سے، اخروی اعتبار سے۔ ایک شہید وہ ہے جو شہید حقیقی کہلاتا ہے، ایک شہید وہ ہے جو شہید حکمی کہلاتا ہے۔ شہید حقیقی وہ ہے جو میدان میں اللہ کے لیے، محض اللہ کے لیے صاف و شفاف نیت کے ساتھ لڑتا ہے اور دشمن اسلام سے کے وار سے اپنی جان کو اللہ کے لیے قربان کر دیتا ہے، یہ شہید ہو جاتا ہے، یہ شہید حقیقی کہلاتا ہے۔ اب اس کا حکم یہی ہے کہ اس کو اس دنیا میں وہ جس حال میں ہے اس کو دوسرے کپڑے نہیں پہنائے جائیں گے، انہی کپڑوں میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کر دیا جائے گا، یہ شہید حقیقی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شہید حکمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جو مختلف امراض میں مر جاتے ہیں، جیسے ایک ماں ہے بچے کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے، اس کو بھی شہید کے درجے میں رکھا گیا۔ کوئی حادثے میں ایکسیڈنٹ ہو کر مر جاتا ہے، اس کو بھی شہید کے درجے میں رکھا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی آسمانی آفت کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، بجلی کے گرنے کی وجہ سے کوئی انتقال کر گیا، اس کو بھی شہید کے درجے میں رکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ شہید وہ حقیقی شہید کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، نہیں پا سکتا، یہ شہید حکمی ہے۔ اس کو ثواب کے اعتبار سے دیا جائے گا، دگنا بڑھ کر ثواب دیا جائے گا، لیکن دنیا میں اس کو نہلایا جائے گا، دھلایا جائے گا، اس کو کفن دیا جائے گا، نماز جنازہ پڑھی جائے گی، پھر دفن کیا جائے گا۔ یہ اس طرح کی تفصیلات۔ ماشاءاللہ، بہت قیمتی باتیں آپ کے جواب کے ذریعے معلوم ہوئی۔ آپ نے جیسے کہ اپنی گفتگو میں فرمایا، قرآن مجید کی آیت کے حوالے سے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ شہداء کے بارے میں تم ان کو مردہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو شہید کو زندہ کہنے کی کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے؟ قرآن کریم کی اسی آیت میں، جو آیت سورہ بقرہ کے اندر ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اس آیت کی تفسیر میں مفتی شفیع علیہ الرحمہ نے رقم کیا ہے، لکھا ہے امام قرطبی علیہ الرحمہ کے حوالے سے کہ جس وقت جنگ بدر میں 14 مسلمان شہید ہوئے، جس میں 8 انصار تھے، 6 مہاجرین تھے، جب یہ لوگ شہید ہوئے تو بعض لوگوں نے کہا کہ ارے یہ لوگ تو چلے گئے دنیا سے، دنیا کی لذتیں اب ان کو نہیں ملے گی۔ جب انہوں نے یہ کہا تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا، یہ تو مر گئے، اللہ کو برداشت نہیں ہوا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنا جان، اپنی مال، اپنی آل، اپنے اولاد، اپنی تمام چیزوں کو قربان کر دیتا ہے، اللہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ اس کو عام لفظ مردہ کہا جائے۔
اللہ نے آیت نازل فرمائی، اللہ نے کہا ان کو مردہ مت کہو، بلکہ کہا کہ وہ زندہ ہے، اور زندہ کہہ کر اللہ نے یہ کہا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہے۔ اللہ کی بات تو سچ ہے، بے شک، حق ہے، جھوٹ کا تصور نہیں، خیال نہیں، اللہ کی بات تو حق ہے، اللہ کہہ رہے ہیں زندہ ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تم سمجھ نہیں سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ہماری فہم کہاں اللہ کے فرمان کے آگے۔ البتہ وہ زندہ ہے، اس کی تشریح ہمیں اسی تفسیر میں علامہ سدی علیہ الرحمہ، اسی طریقے سے احادیث شریفہ ترمذی شریف کی احادیث میں ہمارے مفتی سعید احمد پالنپوری نور اللہ مرقدہ و مضجعہ نے مستقل شہداء سے متعلق باب باندھا ہے، اس میں کئی احادیث آپ نے بیان کیے، اس میں اس آیت کے ذیل میں اس آیت کو بیان کیا اور احادیث کو بیان کیا، اس کی تشریح میں تفصیل کی، فرمایا کہ جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو وہ ایک طرح سے اس کی برزخی جو زندگی ہوتی ہے اس کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے، جی، تو اس کی روح کو اللہ پاک جو ہے، جیسے کہ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے سورہ آل عمران میں جو میں نے پڑھی وَلَا تَقُولُوا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو بل احیاء عند ربهم یرزقون، یہ آیت بتاتی ہے کہ وہ لوگ زندہ ہیں۔ وہ زندہ ہونے کا مفہوم کیا ہے؟ اللہ پاک نے ان کی اس جان کے قربانی دینے پر اللہ نے گویا کہ ایک طرح کا ان پر انعام کیا ہے، اور اس انعام کو اللہ نے آشکارا کیا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، کئی مقامات پر اللہ نے واضح کیا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ایک تو یہ سمجھیے کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ نے کہا وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تم لوگ نہیں سمجھ، پہلی بات یہ ہے کہ تم لوگ نہیں سمجھ سکتے، اس پر خاموش ہو جانا چاہیے۔ لیکن دوسرے احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جیسے آقا علیہ السلام نے تفصیل فرمائی ہے، جب وہ لوگ شہادت کے درجے کو پا لیتے ہیں تو اللہ پاک ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے جسموں میں داخل فرماتے ہیں۔ ترمذی شریف کی ہی حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریفہ کی تفصیل کی ہے کہ پرندوں میں اللہ پاک ان روحوں کو ڈال دیتے ہیں، وہ پرندے جنت میں گھومتے ہیں، باغات میں جاتے ہیں، نہروں میں جاتے ہیں اور گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ تفصیل بتائی گئی۔ پھر قرآن کریم کی آیت بھی ان کے زندہ ہونے کے مفہوم کو اس طرح بتاتی ہے، حدیث شریفہ بھی ہے، یہ آیت بھی ہے کہ یہ لوگ جنت کے نہروں کے کنارے پر ان کا محل ہوتا ہے، اور یہ بھی حدیث شریفہ میں عرش کے سائے میں قندیلیں ہوتی ہیں، ان قندیلوں میں یہ پرندے جا کر بیٹھتے ہیں۔ عند ربہم یرزقون، اللہ کے یہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور وہ رزق کی کیا کیفیت ہے، وہ رزق کیسا ہوگا، کیسے پہنچایا جاتے، وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، تم لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ بہت خوب، اللہ جزائے خیر دے۔ اسی طرح شہید سے متعلق ایک اور سوال بھی جو بہت اہم ہے کہ شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، جی، شہید کو غسل نہیں دیے جانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ اس کا امتیاز ہے۔ اچھا، یہ اس کا امتیاز، اللون لون الدم، ترمذی شریف ہی کی حدیث ہے، وہ جو خون اس کا جسم سے بہتا ہے، جی، قرآن کریم میں پارے 1 کے اخیر میں آیت کا ٹکڑا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، جی، وہ جو خون کے قطرے اس کے جسم سے گرتے ہیں، بہتے ہیں، نظر آتے ہیں، حدیث میں مسک، ان خون کے قطروں سے خوشبو آئے گی، سبحان اللہ، یہ ان کو نہ نہلانا یا ان کے کپڑوں کو نہ بدلنا یہ ان کا امتیاز ہے، اس کا احساس شہید نہیں ہونے والوں کو نہیں ہوگا۔ بے شک، اس کا امتیاز اور اس کی عظمت، اس کی وسعت، اس کی فضیلت، یہ جب ہم ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، جب ان کو دیکھیں گے اور ان کے ساتھ جو اللہ رب العزت والجلال جب ان کو نوازے گا، جب ہم کو معلوم ہوگا کہ ہاں اللہ پاک نے جو اللہ کی راہ میں اللہ کے نام پر اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اور جو دنیا میں ان کو نہ نہلانے کا حکم تھا، نہ دوسرے کپڑے نہ بدلنے کا حکم تھا، اور انہی کپڑوں میں دفن کرنے کا حکم تھا، یہ بتانا تھا کہ اللہ کی راہ میں انہوں نے جس کیفیت اور جس حالت میں قربانی دی تھی وہ تو بظاہر لوگوں کو یہ معلوم ہوتی تھی، یہ دکھتی تھی کہ دیکھو خون کے دھبے ہیں،
ہم تو دنیا میں دھو لیتے ہیں، اگر رنگ لگ جائے، خون لگ جائے، دھو لیتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں بہنے والے خون کو نہ دھویا جائے. سبحان اللہ. جن کپڑوں میں اللہ کے لیے لڑا گیا ان کپڑوں کو نہ بدلا جائے، اسی حال میں، اسی کیفیت میں اللہ کے یہاں حاضر ہو. وہ آخرت میں بتایا جائے گا کہ یہ کیسی قربانی تھی اور یہ کیسا امتیاز تھا، جس کو سن کر پڑھ کر ہم جیسے لوگوں کو بھی ہوش کے ناخن لینا چاہیے. دل کے اس گوشے میں کہیں نہ کہیں ایسا شوشہ ہونا چاہیے جو ہمیں یہ بتائے، یہ ورغلائے، یہ سمجھائے، یہ بٹھائے کہ اللہ کے خون کے رنگ میں ہم بھی رکھنے کا شوق پیدا کریں. تو الحمدللہ یہ بات معلوم ہوئی کہ شہید کو غسل کیوں نہیں دیا جاتا. یہ ان کا امتیاز ہے. بے شک. سبحان اللہ. تو شہید کی نماز جنازہ کا کیا حکم ہے؟ نماز جنازہ پڑھی جائے؟ جی بالکل پڑھی جائے گی. چونکہ لوگوں میں عام طور پہ جو شہادت ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ ان کا جسم نہیں ملتا، بعض مرتبہ صحیح سلامت نہیں ہوتا، ایسی مختلف شکلیں پائی جاتی ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ احادیث شریفہ میں اور فقہا کی عبارتوں میں لکھا ہوا ہے جسم کا اگر آدھے سے زائد حصہ مل جائے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اچھا. شہید کی اگر ٹکڑے الگ الگ ہو تو ان ٹکڑوں کو ایک کپڑے میں جمع کیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کو دفن کیا جائے گا. اچھا. اسی طرح مولانا جب شہادت کا موضوع بیان ہو رہا ہے تو اسی میں ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے مشکل حالات سے پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، خود اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال لیتے ہیں. تو شہادت میں اور خودکشی میں کیا فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے خودکشی جو ہے اسلام میں حرام ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے. خودکشی حرام ہے. جس کو اللہ کی ذات پر یقین نہیں، آخرت پر یقین نہیں اور صبر پر جو انعامات ہے اس پر یقین نہیں، اور جو شاید خراب الفاظ محسوس ہو، جو بزدل ہو، وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں، اسلام میں حرام ہے. یہ سوال اس لیے بھی بہت اہم ہے مولانا کہ جیسے عام طور پہ ابھی آپ نے بھی بتایا کہ اگر کوئی حادثے کا شکار ہو کر مر جاتا ہے یا کسی بھی ناگہانی صورتحال سے گزر کر وہ مر جاتا ہے تو اس کو بھی شہید ہی شمار کیا جاتا ہے. تو بعض احباب اپنی زندگی کے حالات سے اور چیلنجز سے ڈر کر، جیسا آپ نے ابھی بتایا کہ بزدل ہوتے ہیں وہ لوگ، تو کبھی گاڑی پر سوار ہو کر نکل گئے، کبھی کسی پہاڑ سے چھلانگ لگا دیا، یا کوئی نہ کوئی ایسا حادثے سے گزر جاتے ہیں کہ وہ مر جاتے. بظاہر تو وہ لوگ اپنی جان ختم کر لیے، لیکن دیکھنے والوں میں بعض مرتبہ یہ شبہ پیدا ہو جاتا کہ چونکہ حادثے سے مرنے والا بھی گویا وہ شہید ہی ہے، تو لوگ اس طرح کی باتیں ہمدردی میں کہنے لگتے ہیں. عام طور پہ جب کہ کوئی پھانسی لے لیتا ہے گھر میں، کوئی نوجوان بچی، کوئی آدمی شوہر ہے بیوی کے سسرال والوں کے ٹینشن سے، یا کوئی عورت ہے اپنے ساس اور اپنے سسرال والوں کے ٹارچر سے، ایسے کئی واقعات سوسائٹی میں پیش آتے، تو لوگ اس میں ہمدردی دکھاتے ہیں اور وہ ہمدردی میں یہ بات زبان سے نکل جاتی کہ ارے حادثے سے مرنے والا تو شہادت کی موت مرتا. تو ایسا کہنا صحیح ہوگا، غلط ہوگا؟ اگر غلط ہے تو کیوں غلط ہے؟ تھوڑا سا آپ اس پر بھی روشنی ڈالیں تو مہربانی. کمرے کے اندر کیا ہوا یہ تو اللہ بہتر جاننے والا ہے. دل میں کیا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دل کے بھیدوں کو جاننے والی ذات بھی اللہ کی ہے. بے شک. حکم جو لگتا وہ بظاہر کیا بول رہے اس پہ دیکھ کے فتویٰ لگتا، جی کیا نظر آیا اس پہ دیکھ کے فتویٰ لگتا. جی. اب انہیں گاڑی بظاہر چلا رہا تھا، اس کا ارادہ جو ہے خود کو ہلاک کر لینے کا تھا. بظاہر دیکھنے والے تو یہی بول رہے ہیں کہ حادثے کے موت شہید ہے. ٹھیک ہے، فتویٰ بات سن کے دیا جاتا، جی. بظاہر جو نظر آتا اسی کو دیکھ کے فتویٰ دیا جاتا، مسئلہ بتایا جاتا. جی. دل کی حالت تو اللہ بہتر جاننے والا ہے. دنیا میں معاملہ کر لیجئے آپ جو معاملہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، لوگ بول رہے ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ٹھیک ہے ایکسیڈنٹ، لیکن اس کی نیت کیا تھی؟ اپنے آپ کو ہلاک کرنا تھا. تو بظاہر جو لگتا ہے لگنے دیجئے، آخرت میں معلوم ہوگا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا. تو اس میں یہ بات بھی بول سکتے ہیں کہ اگر اس کی ظاہری شکل و صورت خودکشی والی ہی ہے تو اس پہ تو حکم بھی وہی لگے گا، انجام بھی وہی ہوگا. بالکل. جیسے کہ پھانسی کا ڈال لینا، اس میں تو کوئی دوسرا احتمال نہیں ہے. جی ہاں، البتہ گاڑی چلانے میں یا چھلانگ لگانے میں اس میں احتمال ہے کہ کسی نے دھکا دیا ہوگا، گر گیا ہوگا، یا پھر اسپیڈ زیادہ بڑھنے سے حادثہ ہو گیا ہوگا.
جی۔ تو دو تقسیم کرنی پڑے گی کہ ایسی شکل جو ظاہر میں بھی خودکشی والی ہے، اللہ کے یہاں بھی خودکشی کا ہی حکم لگے گا جی اس کو۔ اگر ظاہر میں یہ شکل ہے، جیسا آپ نے بتایا کہ احتمال ہے، تو ہم تو ظاہر کے مکلف ہے، تو اگر کوئی حادثے میں شکار ہو رہا ہے تو اس کو کوئی شہید بول رہا ہے بھی تو بول سکتے ہیں، چونکہ ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ اب عند اللہ اس کا جو حکم ہے وہی ہو، وہ حکم ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک اور بات مولانا کہ سوسائٹی کے اندر یہ جو خودکشی کے بارے میں جو سزائیں ہیں، جو خودکشی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ حرام ہے خودکشی کرنا، اور پھر خودکشی کے بارے میں اور بھی مختلف سزائیں بھی بیان کی جاتی ہے، علماء سناتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو وہ سزاؤں کے بارے میں بھی اگر آپ بتائیں۔ ایک حدیث شریف ہے خودکشی کے بارے میں جو میرے ذہن میں آ رہی اس وقت، کہ جو آدمی جس کیفیت میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے، ایک بات تو ہمیشہ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ ہمارے سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک جتنے ہمارے باڈی پارٹس ہیں، جی، یہ ہمارے نہیں، بے شک، یہ ہمارے نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، بے شک، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اس پہ جو بھی حالات آ رہے ہیں اس کو لے کے چلنا ہے، آگے بڑھنا ہے، بے شک، صبر کرتے ہوئے وہ حالات کے ساتھ گزرنا ہے۔ انبیاء اعظام گزرے، صحابہ اعظام گزرے، ہمارا عنوانی شہادت سے متعلق ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رحم کرے ہمارے معاشرے پر کہ ہم اسلامی تاریخ نہیں پڑھتے۔ جی۔ یہی اگر ایک عنوان پڑھ لیا جائے شہادت کا تو معلوم ہوگا کہ یہ جو حادثات ہم پر آ رہے ہیں یہ تو غبار ہے۔ بے شک، غبار کہتے ہیں اصلی چیز چلے جانے کے بعد جو چیز باقی رہ جاتی ہے اس کو غبار بولتے ہیں۔ جی، ابھی تو یہاں پر جو شہادت کا تصور ہی نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس۔ بے شک، اگر تاریخ اگر پڑھیں گے اسلام کی، انبیاء اعظام ہی کی تاریخ پڑھ لیں، کم سے کم اپنے آقا کی ہسٹری ہی اٹھا کر اگر پڑھ لیں، صرف مکہ کی 13 سالہ زندگی ہی کو پڑھ لیں تو ہمارے حالات جو گزر رہے ہیں اور جو اپنے آپ کو ٹینشن مصیبت میں مبتلا وغیرہ وغیرہ بتا رہے ہیں، واللہ یہ چیزیں جو ہے نا بہت ہلکی معلوم ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مرد یا جو عورت، وہ بوڑھا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، باشعور ہو، یا پھر کوئی بھی رشتہ، دادا دادی، نانا نانی، پھوپا پھوپھی، دیورانی جٹھانی، ساس سوکن، جو بھی ہو، وہ اگر خود کو ہلاک کر لیں گے، ہلاک کرنے کی بہت سی کیفیتیں ہیں، جیسا آپ بتائیں کہ پھانسی لے لے رہے ہیں، یا اوپر سے چھلانگ لگا دے رہے ہیں، یا ہونا ہو کہ گاڑی اسپیڈ بھگا رہے ہیں، یا پھر کیا ہے زہر کھا لے رہے ہیں۔ جس کیفیت میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک اسے اسی کیفیت میں رکھا جائے گا۔ اللہ، اگر کوئی زہر کھا لیا مر گیا تو پھر سے اس کو مرنے کے بعد اس کو جو سزا دی جائے گی اس کی سزا یہی ہوگی کہ اس کو زہر دیا جائے گا، وہ کھا کے مر جائے گا، پھر اس کو زندہ کیا جائے گا، پھر وہ کھا کے مر جائے گا۔ اگر کوئی چھلانگ لگایا تو چھلانگ لگائیں گا، نیچے گر کے مر جائیں گا، پھر اس کو زندہ کر کے پھر اسی مقام پر لایا جائے گا، پھر چھلانگ لگا کر مرے گا، پھر اسی مقام پر۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ لیکن یہاں پر رک کے میرے ذہن میں جو بات آ رہی، میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں کہ یہ بہت خراب چیز ہے خودکشی۔ بے شک، سمے بولا کہ بزدل لوگ بھی ہیں، بالکل غلط چیز ہے۔ کسی کے ذہن میں آ رہا تو اللہ کے لیے اس کو نکال دینا چاہیے، بالکل نکال دینا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے۔ اپنے اگر خودکشی سے بچنا ہے تو اپنے اوپر جو لوگ صبر کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارے، ہمارے آبا و اجداد میں، ہمارے پیرنٹس میں، یا پھر ہماری ہسٹری میں بڑے لوگ، ان کی زندگیوں کو دیکھنے سے کیا ہے تھوڑا سا ہماری مصیبتیں ہلکے معلوم ہوگی۔ لیکن حدیث شریفہ میں ہمارے علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر خودکشی کرنا تو حرام ہے، جرم ہے، لیکن اگر کسی نے خودکشی کر لیا تو اس کے لیے دعا کرنے کی اجازت ہے، اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک اس کی مغفرت فرمائے، اجازت ہے، اجازت ہے اس کے لیے۔ برا عمل ہے، ٹھیک ہے، برا عمل ہے، کر لیا، گزر گیا، مر گیا، لیکن اس عمل کی وجہ سے ایسا بھی نہ ہو کہ اس کے لیے ہم دعا نہ کریں۔ دعا کرنے کی اجازت ہے، دعا کرنا چاہیے، یہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی کرنا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اسلام جرم سے خارج عظیم نہیں ہے، ہوگا، اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ جی۔